اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، پروگرام فہم اقبال، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راضی خوشی سب خیر؟ الحمدللہ۔ جی، علامہ اقبال کی طویل نظموں کے سلسلے میں ہم کافی دنوں سے طلوع اسلام جو ہے جی، اسے پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم نے چوتھا بند جو ہے اس کی قرأت کرنی ہے، تو میں اس کا آپ کی اجازت سے آغاز جی، بسم اللہ سر۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی۔ کیا شعر ہے جی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمان۔ رمز جی، بھید، راز، وہ چیز جو کہ چھپی ہوئی ہے، پنہان ہے، یہی مقصود فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے مدعا، مقصود جو ہے وہ یہی ہے، اور یہی جو ہے یہ مسلمان کی جو ہے وہ رمز ہے۔ اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ اخوت، بھائی چارہ، آپس میں بھائی بہن ہونا۔ جہانگیری جو ہے، یہ جہانگیر سے لفظ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ دو لفظ ہیں، جہان دنیا، گیر جو ہے یہ فارسی زبان کا گرفتن جو مصدر ہے، جی، پکڑنا کسی چیز، بالکل جی، قبضہ کرنا، قبضے میں لینا۔ تو گرفتن، گرفت، اور اس کا مضارع جو ہے وہ گیر ہے۔ اچھا، گیر اور لفظوں کے ساتھ مل کے کچھ اور بھی بن جاتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے جی۔ آپ مثلا آپ فقط فارسی میں یہ کہتے ہیں کہ گیرم، یعنی اس کا جو اردو ترجمہ کریں میں نے مانا، حالانکہ اس کے یہ ہے کہ میں نے پکڑا، لیکن اصل اس کا صحیح ترجمہ ہے وہ میں نے مانا۔ تو جہانگیری جو ہے، جہانگیر، ہاں، وہ یہ ہے کہ کسی ملک پر جو ہے وہ قابض ہو جانا، یہ جہانگیری اور ہے۔ قابض ہونے والے کو جہانگیر کہا جاتے ہیں، اور نور الدین جہانگیر جو ہے وہ یہاں بادشاہ رہا ہے، جس نے حکومت کی، اور شاہ جہان کا بیٹا تھا وہ، اور آج بھی وہ لاہور میں جو ہے راوی کے کنارے شاہ درہ کے علاقے میں آرام فرما رہے ہیں، آسودہ خاک، آسودہ خاک، جی، کیا کہیں۔ اور ایک طرف اس کا مزار ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کی بیگم نور جہان جو ہے اس کا بھی مزار ہے۔ لیکن دیکھیں، نور جہاں کا مزار جہانگیر جیسا نہیں ہے۔ جہانگیر کا مزار کتنا خوبصورت ہے۔ وہ وہاں جو ہے وہ جائیں جب اب نور جہاں کے مزار پر، تو کچھ مایوسی، کچھ ایسے سا ماحول ہے، تاریکی سی نظر آتی ہے، کچھ وہ مزار بنا بھی کوئی سنگل اصل میں وہ شاہ جہاں کی بیگم نہیں تھی نا، جی جی، ورنہ تاج محل بنا دیتا۔ تو اس نے اپنی مزار کی لوح جو ہے وہ بھی خود ہی جو ہے وہ لکھی تھی، کہی تھی۔ تو شاید اس کو یہ پہلے احساس تھا کہ اس کا مزار جو ہے اس کی بعد ازاں حالت ایسی ہی ہوگی، تو وہ لکھتی ہے اپنے برمزار ما غریبان، نئے چراغ نئے گلے۔ تو یہ وہ لہجہ ہے جو کہ ہمارے بر صغیر کا ہے، نئے چراغ نئے گلے۔ اگر ہم فارسی لہجہ لیں تو پھر یہ ہوگا کہ برمزار ما غریباں، نئی چراغ نئی گلے۔ تو اصل یہ جو ہے ہم اس کو اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں، اصل میں موجودہ فارسی میں جو ہے وہ یائے مجہول بڑی یہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں، اس کی جگہ یائے معروف جو ہے، تو اس لیے تو برمزار ما غریباں، نئے چراغ نئے گلے، نئے پھرے پروانہ سوزد، نئے صدا یہ بلبل۔ نہ ہی تو وہاں کوئی جو ہے وہ پروانہ آتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ بلبل کی کوئی صدا آتی ہے۔ تو یہ جہانگیر جو ہے
اس کا مقصد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کسی جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے، یعنی قبضہ دنیا پر قابض جو بندہ ہے، تو یہ اس کے علامہ اقبال نے بال جبریل میں جو ہے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حکیمی نا مسلمانی خودی کی، کلیمی رمز پنہانی خودی کی، تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں گر آ گیا دوبارہ، ہاں، تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہبانی خودی کی۔ اور اسی رمز کو ایک اور جگہ جو ہے علامہ استعمال کرتے ہیں، تجھ کو دزدیدے نگاہی یہ سکھا دی کس نے، دزدیدہ نگاہ یعنی چوری چوری دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا ہے، یہ دزدیدہ نگاہ ہے۔ رمز آغاز محبت کی بتا دی کس نے، یہ بتاؤ یہ شواگری، یہ تمہیں کس نے یہ چیزیں بتائی ہیں۔ تو پھر جو ہے آگے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ 2 اشعار ہیں یہاں، تو عنوان ہے خانقاہ۔ رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، رمز ایما اشارے کنائے ہیں، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا۔ اتنا بڑا شاعر ہو گیا، ہر جگہ جو ہے اس میں عاجزی اتنی ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے تو شعر کہنا ہی نہیں آتا، سخن سازی آتی ہی نہیں۔ اور آخری جو اس کا جو شعر ہے وہ کہتا ہے کہ قم باذن اللہ، کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن۔ خانقاہ اصل میں یہ لفظ 2 لفظ جو ہے، ایک خانے اور گاہ، یہ مل کر تو پھر خانقاہ بن گئی، تو وہ اس کے اندر کاف کا اضافہ کر دیا انہوں نے، تو خانقاہ بنا دی۔ لیکن خانقاہ در حقیقت جو ہے یہ اس کو ہم صومعی بھی کہتے ہیں، جہاں قلندر لوگ ایسے لوگ جو تھے وہ اپنے بیٹھتے تھے، ذکر اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، اور پھر وہ بادہ نوشی بھی ہوتی تھی، وہ بادہ نوشی جس کو ہم شراب معنوی کہتے ہیں۔ تو عراقی کی ایک غزل کے اندر جو ہے وہ عراقی کہتے ہیں کہ بے خمار خانے رفتم ہمیں پاک باز دیدم، میں کمار خانے گیا اور مجھے وہاں سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے پاک باز نظر آئے۔ یہ لفظ پاک باز جو ہے یہ 2 معنی رکھتا ہے، پاک باز متقی پرہیزگار، حالانکہ یہ ہے کہ کمار خانے میں کہاں پرہیزگار ملتا ہے، لیکن جب اسی لفظ کے دوسرے معنی دیکھیں تو پاک باز سے مراد وہ جواری ہوتا ہے، وہ کمار باز ہوتا ہے جو جوئے میں اپنا سب کچھ ہار گیا ہوتا ہے، بس پاک ہو گیا، وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کو پاک باز کہتے ہیں۔ یہ لفظ اب کچھ رہا ہی نہیں، کچھ رہا ہی نہیں، جس کے پاس کچھ نہیں رہتا وہ پاک باز ہوتا ہے۔ اللہ تو باز جو ہے یہ در حقیقت یہ ہے، باختن ایک مصدر ہے فارسی کا، باختن کے معنی ہوتا ہے ہارنا، اوکے، باختن ہارنا، باخت ہارا، اور باز جو ہے وہ ہارتا ہے، باز جو ہے کھیلنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور ہارنے کے معنی میں، کبوتر باز، ہاں کبوتر باز جو کبوتروں سے کھیلتا ہے، تو یہ وہاں باز با باز، ہاں کبوتر با کبوتر باز با باز، ہاں پورا شعر سنا دینا اس وقت آ ہی گیا ہے تو۔ جنس ہم کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ کون ہے شاعر؟ شاعر تو مجھے یاد نہیں، لیکن بڑا معروف شعر ہے، کئی ایسے شعر ہیں سعدی کے نام سے بھی آتے ہیں، ہاں ہو سکتا انہیں، کیونکہ یہ ہے کہ یہ ایسے اشعار ہیں جو ضرب المثل جو ہے نا وہ اختیار بات ایسا بھی ہوتا ہے، کر لیتے ہیں، یہ انہی اشعار میں سے ایک ہے۔ تو
کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے. کم باذن اللہ جو ہے یہ در حقیقت جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے. ان کے اللہ کے نام سے جو معجزہ وہ جب بھی کہتے ہیں کہ جب مردہ کسی کو زندہ کرنا تو کم باذن اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. یہاں لفظ جو ہے وہ اذن استعمال ہوا ہے. اللہ کے اذن جو ہے یہ ہم اجازت، مرضی، ہاں مرضی یا اجازت کے لیے مانے آتے ہیں. اور یہ اجازت جو ہے یہ نکاح کے وقت پر بھی جو اجازت لی جاتی ہے لڑکی لڑکے سے اس کو بھی اذن کہا جاتا ہے. اور الف جو ہے اس کو اگر مقصور یعنی اس کے نیچے زیر کی بجائے اگر اس کے اوپر جو ہے وہ پیش لگا دی جائے تو پھر یہ لفظ اذن بن جاتا ہے. تمام املا ایک جیسی ہے لیکن جس وقت ہم اذن کہتے ہیں تو اس سے مراد کان ہے. کان بن جاتا ہے. اذان بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح کیونکہ کانوں سے سنی جاتی ہے. تو اذان تو معنی مختلف لفظ ہے اعلان کے، جی اعلان کے وہ مختلف ہے. کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن. اب وہ خانقاہیں جو ہیں اس میں آپ کو وہ اشخاص نہیں ملتے جو کہ ایک مردے کو بھی زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت سکت دی ہوئی تھی. اور پھر رمز کو علامہ نے بال جبریل میں استعمال کیا. رمزیں ہیں محبت کی گستاخی و بے باکی. رمزیں ہیں محبت کی گستاخی و بے باکی، ہر شوق نہیں گستاخ، ہر جذب نہیں بے باک. کم باذن اللہ اسی موضوع پر علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں ایک پوری جو ہے وہ نظم کہہ دی جس کے اندر 3 شعر ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں اگرچہ دیگرگوں ہے کم باذن اللہ، وہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اس میں بھی جو ہے یہ باقاعدہ اس میں جو ہے یہ تکرار ہے کم باذن اللہ. وہی زمیں وہی گردوں ہے کم باذن اللہ. کیا نوائے انالحق کو آتشیں، جس نے تیری رگوں میں وہی خون ہے کم باذن اللہ. غمی نہ ہو کہ پراگندہ ہے شعور تیرا، فرنگیوں کا یہ افسون ہے کم باذن اللہ. کم باذن اللہ اصل میں علامہ نے جب اس کو استعمال کیا تو مردوں کو زندہ کری. یہ ایک وہ غفلت میں پڑی قوم جو تھی مسلمان جو ہے اس کو دعوت بیداری دی گئی کہ تم اٹھو، تم سوئے ہوئے ہو، ایسا مت کرو. اور یہ نظم 1936 میں ضرب کلیم انہوں نے لکھی تھی. 1936 میں اس وقت بھی حالات جو ہے مسلمانوں کے جو ہے نا وہ ایسے تھے. تو لیکن یہ ہے کہ نظر ہی آتا ہے کہ یہ آج جو ہے نا اس کی جو آج بھی ضرورت ہے. مسلمان اب بھی جو ہے ویسے کا ویسے ہی جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے جیسا کہ ایک زمانے میں تھا. تو ساتھ ہی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو اس طرح غفلت میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. تو علامہ نے 2 نقطے جو ہے اس جگہ بظاہر مد نظر رکھے. ایک تو قوم کو بیدار کیا جائے، دوسرا ان کو جو ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ جو ہے نا اس طرف بھی ان کو بتایا کہ دیکھیں آپ اللہ کی رحمت سے آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے یہ نہیں ہے، اس سے مایوسی اختیار مت کرو، تم ہمت کرو، ایمان مضبوط رکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کا سازگار ہوگا. بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. تورانی جو ہے یہ ترک کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا، ترکوں کے لیے تورانی استعمال کیا گیا. اور
افغانی سے تو مراد سب کو پتہ ہے کہ کون افغانی ہی ہیں، ایرانی ہی ہیں. یہ الفاظ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے آخر پر یہ آ رہی ہے چھوٹی، ایرانی، افغانی، تورانی، تو اس کو ہم یائے نسبت کہتے ہیں فارسی زبان میں. پاکستانی جی ہاں، لاہوری. علامہ اقبال کے ساتھ جو ہے لفظ لاہور جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، ایرانیوں نے لگایا ہوا. ایرانی جو ہے وہ لاہور کے ساتھ ان کو انہوں نے نسبت دی ہوئی ہے. اقبال لاہوری کہتے ہیں. جی ہاں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت ایک ہو جاؤ، ایک قوم ہو جاؤ، یہ جو مختلف ٹائٹل دیے، حالانکہ اللہ پاک نے جو ہے وہ قرآن مجید میں بڑا واضح بتایا ہوا ہے کہ میں نے یہ جو مختلف جو ہیں نام دیے گئے ہیں، یہ مختلف قبیلے جو ہیں، یہ صرف ایک شناخت کے لیے ہیں. جی، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ خام خواہ کوئی وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، فلانا ہے. سورہ حجرات، سورت نمبر 49 قرآن حکیم کی، اس کے اندر آیت نمبر 13 بڑی واضح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں وہاں کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفون. اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے. تمہاری پہچان کے لیے میں نے یہ کنبے قبیلے بنائے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر برتری ظاہر کرو یا یہ ایسا بتائیں. اور یہ ایک ہی مرد اور عورت سے مراد جو ہے وہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام ہیں. یعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو. مطلب ہے کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر جو کسی ہے، گورے کو کالے پہ، اور ہاں یہ خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بڑا واضح جو ہے سورہ مائدہ میں یہ ذکر ہے کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی ترجیح نہیں ہے، آپ سب آپس میں جو ہے انا مومنون الاخوہ، سارے جو ہیں وہ بھائی ہیں، بھائی ہیں. بلکہ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ احزاب جو ہے اس کی آیت نمبر 39 جو ہے، میان شاخ ساراں صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی. علامہ نے یہاں جو لفظ کوہستانی کی املا جو ہے وہ کاف کرشت سے کی ہے، کاف دو نقطے والے سے. اچھا جی، جبکہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ کاف جو ہے وہ کلمن کا کاف ہے، کش والا کاف ہے. تو کوہستانی سے مراد ہے پہاڑوں سے متعلق. شاخ سار، یہ جو لفظ سار جو ہے کوہسار، یہ کوہسار، تو یہ در حقیقت ایک ایسا لاحقہ ہے جو کہ کثرت کے لیے جو ہے اچھا استعمال کیا جاتا ہے اور شباہت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا ہاں جی. تو جب ہم شاخ ساران کہتے ہیں تو اس کا مطلب جہاں بہت زیادہ شاخیں ہیں درخت کی اس سے بھرا ہوا ہے، یا کوہ ساراں جہاں بہت سارے پہاڑی سلسلے موجود ہیں، پہاڑیوں کا ایک پٹی ہے، یکجا ہے. تو میان شاخ ساراں صحبت مرغ چمن کا، مرغ چمن یہاں بلبل ہے، یا یہاں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ خوش آواز پرندہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو ایک کہنے لگا یہ کب تک جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا. لفظ شاخ جو ہے ہم کئی دفعہ پہلے بھی اس کے معنی بتا سکتے ہیں. شاخ جو ہے کسی ایک چیز کی ایک برانچ کے لیے بھی لفظ یہ استعمال ہوتا ہے. شاخ سینگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو شاخابے جو ہے، جو پانی کی ندی ایک چھوٹی سی نکل جائے اس کو شاخابے کہا جاتا ہے. لیکن شاخسار جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ وہی ہے کہ جہاں درختوں کی بہت زیادہ بہتات ہو، گھنے درخت ہوں، جنگل تو ٹائپ جو ہے، جنگل ٹائپ، اور اس میں سے جو ہے یہ جو
اور یہ مراد یہ ہے کہ آبادی کے اندر، مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی کے اندر یہ کب تک یہ آپ کو تعلیمات دی جائیں گی کہ بھائی اٹھ جاؤ، آپس میں متحد ہو جاؤ. تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، اور تو خود کو جو ہے یہ انزوا یا تنہائی کا شکار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس وقت زمانے میں مسلمانوں نے جو ہے وہ ایک ایسے تصوف کا جو تھا وہ کو اپنا لیا تھا جس کو علامہ نے جو ہے وہ تصوف گوسفندی کہہ دیا تھا. یعنی کوئی کام نہیں کرنا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ. کہ یہ چیز جو ہے یہ اچھی نہیں ہے، اور دنیا کو چھوڑ دینا. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے رہبانی نہیں ہے، عیسائیت سے ہٹ کر ہے. ہم جو ہے دنیا کے بھی یہ فرائض کو انجام دیں اور دینوی جو فرائض ہیں ان کو بھی انجام دیں. گماں آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی. اور یہ مسلمان جو ہے یہ تو اب بھی جو ہے یہ کفر کی تاریکی جو ہے اس کے اندر ایک فانوس کی حیثیت رکھتا ہے، ایک روشنی ہے، ایک رہنمائی کے لیے جو ہے جس نے کوئی رہنمائی کو سیدھا راستہ جو ہے اس کا کوئی خواہاں ہے تو وہ جو ہے وہ اس طرف آئے. قندیل رہبانی جو ہے، راہبان جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں جو راستہ بتانے والا ہوتا ہے، لیکن رہبان جو ہے در حقیقت عیسائیوں کا جو پادری ہے اس کے لیے لفظ جو ہے رہبان استعمال ہوا ہے. اس پر پیش بھی ہے اور اس پر رے پر زبر بھی ہے، دونوں طریقے سے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو قوم نصارہ عیسائیوں کے جو مرتاض حضرات ہیں جو کہ ان کے عبادت گزار لوگ ہیں ان کو ہم رہبان کہتے ہیں. عابد نصرانی کا چونکہ عموماً عیسائی زاہد ترک دنیا کر کے بیابانوں میں بیٹھتے تھے. ہم لفظ زاہد جو ہے اس کے معنی عبادت گزار کے لیتے ہیں، لیکن زاہد سے مراد ہے وہ شخص جو ترک دنیا کر بیٹھتا ہے. اچھا، عبادت تو کرتا ہے لیکن دنیا کو ترک کر دے تو وہ زاہد ہے. اس لیے ان کے چراغ سے مرد مسلمان کے یقین کو تشبیہ دے دی ہے، اگرچہ وجہ شبہ روشنی ہے، تاہم کسی اور چیز سے تشبیہ دے جاتی تو بہتر ہوتا، کیونکہ اس تشبیہ میں مشبہ حق ہے اور مشبہ بہ باطل ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس میں جو ہے وہ عیسائیت کی طرف جو ہے نا وہ روشنی وہاں کی جو ہے مسلمان کو دکھا رہے ہیں، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ روشنی جو ہے یہ رہبانیت کی کٹڑی کی اندھیرے سے نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ہونے مسلمان سے چاہیے تھا. مٹایا کیسر و کسریٰ کو کہ استبداد کو کس نے، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی. کیا کہ کیسر ایک زمانے میں دو ہی دنیا میں سلطنتیں تھیں، ایک سلطنت روم اور ایک ایران. جی، ایران کے جو بادشاہ تھے ان کا ٹائٹل، ان کا جو لقب تھا وہ پرویز کسریٰ تھا. اچھا، یہ نوشیروان جو تھا نا، انوشیروان عادل جو ہے جس کا معروف ہے، یہ اس کا لقب جو تھا وہ کسریٰ تھا. رسول پاک کی بعثت کے وقت اس وقت ایران میں اسی کی حکومت تھی، عادل نوشیروان کی. اور اس کے بعد یہ ٹائٹل جو تھا یہ ہر ایرانی بادشاہ کا ٹائٹل. لیکن جس وقت حضور نے خط بھیجا ایران میں تو وہ پرویز تھا، وہ تھا، خسرو پرویز تھا، خسرو پرویز، وہ خسرو پرویز تھا، وہ خسرو پرویز تھا. تو اور وہ یہ نوشیروان سے بعد آیا. جی ان کے آپس میں زمان کا فرق ہے آپس میں. مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر
صدق سلمانی. کچھ مفسرین شارحین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پوری نظم کا جو حاصل شعر ہے، حاصل نظم جو ہے وہ یہ شعر ہے. کیا کہنا. علامہ اگر چاہتے تو اس نظم جو ہے اس کو اسی شعر پر اختتام کر دیتے. صحیح بات. تو تب بھی اس کے اندر بہت نظم کچھ پوری ہے تھی. وہ ہے. تو فقر بوذر کیسر کے لفظی معنی میں اگر آپ کو بتانا پسند کروں گا، کیسر جو ہے یہ جتنے بھی روم کے بادشاہ تھے ان کے القاب میں کیسر تھا. اور ایک زمانہ تھا کہ مختلف ممالک کے جو بادشاہ تھے ان کے القاب جو تھے وہ ایک پرماننٹ، اصل نام ان کا اور ہوتا تھا لیکن وہ لقب سے ہی پہچانے جاتے تھے. جیسے فرعونہ مصر ہیں، ہاں جی، فرعون سارے، وہ ہر کوئی جو ہوتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا. حالانکہ حضرت موسیٰ کے زمانے والا جو تھا وہ اس کا نام رامسیس کہتے ہیں، لیکن عادتیں فرعون والی لیکن وہ سارے فرعون تھے. ابھی ہمارے یہ 100 سال پہلے کی بات ہے، میرے خیال 1918 تک جو ہے وہ روس جو ہے وہاں بادشاہت موجود تھی، ان کو زار کہا جاتا تھا. فرانس میں لوئس تھے، انگلینڈ میں ایڈورڈ تھے. تو یہ سلسلہ چلتا تھا. نمرود یہ بھی ایک نام نہیں، یہ بھی ٹائٹل تھا. جو بین النہرین کا علاقہ ہے جسے آپ عراق بغداد کا علاقہ کہتے ہیں، تو وہاں کے جو بادشاہ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا تو ان کے ٹائٹل نمرود تھے. تو کیسر جو ہے یہ در حقیقت روم کا ایک بادشاہ تھا. تو جس وقت وہ پیدا ہوا تو اس کی ماں مر گئی. جب اس کی ماں مر گئی تو اس کی ماں کا پیٹ چاک کر کے بچہ زندہ تھا بھی اس کے رحم میں، تو اس کو نکالا گیا. ہر وہ بچہ جس کو اس طریقے سے جس کی ولادت ہوئی اس کو ہم کیسر کہتے ہیں. اچھا. لیکن وہ اس کے بعد ایسا کا نام جو تھا وہ تھا کہ وہ روم کے بادشاہوں کا نام وہ ٹائٹل بن گیا. علامہ نے اس لفظ کو اور بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا ہے. ایک جگہ بانگ درا میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ روب فغفوری چائنا کے جو بادشاہ تھے ان کا ایک ٹائٹل تھا فغفور. روب فغفوری ہو دنیا میں کشان کیسری، چاہے وہ چائنا کا صدر ہے چاہے جو ہے وہ روم کا ہے. ٹل نہیں سکتی غنی میں موت کی یورش کبھی. یہ ان کی نظم تھی گورستان شاہی. تو اس میں بتایا کہ یہاں بڑے بڑے بادشاہ ہیں نا وہ سارے پڑے ہوئے ہیں. اب وہ ٹائٹل وغیرہ سارے ختم ہو گئے ہیں. بانگ درا میں خضر راہ نظم ہم پڑھ چکے ہیں، اسی کے اندر کا ایک شعر ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری. کیسری سے مراد شہنشاہیت یہاں جو لی گئی ہے کہ یورپ والے آج بھی جو ہے وہ جمہوریت کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ اس طرف نہیں آ رہے کہ جو اسلام ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے. تو یہ آوازیں زور حیدر، فقر بوذر اور صدق سلمانی. حضرت بوذر غفاری، ابوذر غفاری جو ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے جلیل القدر صحابی جو ہیں رسول پاک کے گزرے ہیں. تو ضرب کلیم میں علامہ ایک جگہ فرماتے ہیں میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تیرے نصیب فلاطوں کی تیزی ادراک. فقر بوذر جو ہے حضرت کا پورا نام جو تھا ابوذر غفاری علیہ السلام تھا اور آپ حضور کے جلیل القدر صحابی تھے. انتہائی احتیاج کے باوجود نہایت صبر و کنات کی زندگی بسر کرتے تھے اور کئی فاقے گزرنے کے بعد بھی یاد الہی اور فرض بندگان الہی سے غافل نہیں ہوتے تھے. چوتھی خلافت کے دور میں انہوں نے شام میں امارت اور شہنشاہیت کے خلاف آواز اٹھائی. جی معاویہ تھے وہاں. جی ہاں، کہ بیت المال کل مسلمانوں کا حق ہے.
یہ نہیں کہ جس کو موجودہ خلیفہ کہے. یہ سب پر حسب اصول تقسیم ہونا چاہیے. امیر شام نے انہیں زبردستی مدینہ میں بھجوا دیا جی، اور وہاں کچھ دن رہنے کے بعد وہ جلا وطن کر کے مقام ربضہ میں بھیج دیے گئے، جہاں انہوں نے لک و دک میدان میں وفات پائی. اس وقت ایک یتیم بچی کے سوا وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا جی، جب یہ فوت ہوئے. حاجیوں کے ایک قافلے نے انہیں راستے میں پہچان کر بڑی شان و شوکت اور احترام سے دفن کیا، اور اس یتیم بچی کو حضرت علی کے رفیق خاص مالک اشتر ان کا نام تھا. وہ اپنی پرورش کے لیے جو ہے وہ ساتھ لے گئے، اور وہی اس وقت قافلے کے امیر سردار تھے. اس کا جو آخری بیت کے اندر ذکر ہے وہ صدق سلمانی کا ہے. یہ سلیمان نہیں ہے، سلمانی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان تو بادشاہ گزرے ہیں، تو سلمان جو ہیں یہ صحابی رسول تھے، فارسی. جی، سلمان فارسی. تو صدق سلمانی حضرت سلمان فارسی علیہ السلام یا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، آپ کا اصلی نام معابا تھا. ایران کے رہنے والے تھے، اور ان کا جو دین مذہب تھا وہ مزدق تھا. اس زمانے میں ایران کے اندر جو ہے دین مزدق جو تھا اس کا رواج تھا. ایران کے اندر 3 ایسے شخص گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پیغمبری کا جو ہے وہ اعلان کیا، یا کہا کہ ہم جو ہے اللہ کا نام جو ہے اس کے لیے جو ہے ہمیں اپوائنٹ کیا گیا ہے. جن میں سب سے پہلے تو زردشت تھے. ان کو زردشت بھی کہا جاتا ہے، زرتشت بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرے جو تھے جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے. جی ان قرآن حکیم میں ان کے لیے لفظ مجوسی استعمال کیا گیا ہے، آتش پرست جو ہیں. لیکن بظاہر جو ہے وہ انہوں نے جو اپنا خدا تھا تو اس کو اہورا مزدہ کہتے تھے. تو اہورا مزدہ جو ہے یہ سورج کے لیے لفظ استعمال کیا گیا. تو زردشتیوں کے بعد 2 شخص اور حضرت زردشت کے بعد جو پیدا ہوئے، ان میں سے ایک مزدق تھا اور ایک مانی تھا. تو انہوں نے کچھ ترمیمات کر کے اور جو ہے یہ اپنے مذہب کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا. تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ صدق سلمانی، جب ہم صدق کر سچائی، تو آپ کو جب آپ ہی کے ایک مزدق جو مولوی تھا یا مزدق جو ان کا پجاری تھا، تو اس نے آپ سے بتایا، اس پادری نے، کہ عرب کے ریگستان میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے. یہ آپ کی ولادت سے پہلے کی بات ہے، اور جو دین ابراہیم کو زندہ کرے گا. تم اس سے ضرور مل لینا. یہ اس کے پادری نے جو تھا، حضرت معابا کا جو پادری تھا، اس کو جو ہے انہوں نے نصیحت کی کہ میں تو شاید ہوں نہ ہوں، لیکن تم اگر زندہ ہوئے تو انہیں ضرور مل لینا. پادری کی موت کے بعد تاجروں کا ایک قافلہ عرب جا رہا تھا. آپ نے ان سے کہا کہ مجھے عرب پہنچا دو. وہ لوگ تیار ہو گئے، لیکن راستے میں تاجروں نے دھوکہ دیا اور ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا. یہودی سے اس کا چچا زاد بھائی ملنے آیا تو اس نے اسے خرید لیا، معابا کو، جو بعد میں سلمان بنے. یہ شخص حضرت سلمان کو لے کر مدینے پہنچ گیا. آپ حضور کی خدمت میں باریاب ہوئے اور اسلام لائے، جس کی برکت سے حضور نے غلامی سے بھی نجات دلائی. زہد، قناعت
توکل، عبادت، صداقت، امانت، عدالت اور دیگر اخلاص حسنہ میں آپ اس درجہ پر فائز ہو گئے کہ آپ نے ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر اعلان فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ جو سلمان ہے یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے یہ، بلکہ انہوں نے ایک جنگ میں رسول پاک کی مشیر کے طور پر کہا، جنگ خندق جو ہے یہ انہی کی تجویز پر جو ہے وہ خندق کھودی گئی، اور وہ بڑا کامیاب جو تھا وہ نسخہ رہا۔ تو علامہ اقبال نے جو ہے وہ فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ ان مساوات مواخات اعجمی است، ان مساوات یہ جو برابری کی سطح کے جو اصول ہیں، مواخات بھائی چارہ جو ہے، یہ جو اعجمی یہ ایران سے متعلق ہے، اعجمیوں کا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ خوب میدانم کہ سلمان مزدکی است، کہ مجھے یقین پورا جانتا ہوں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے۔ جادہ جو ہے اس سڑک کو ہم کہتے ہیں جو ایک شہر کو دوسرے شہر سے ملاتی ہے۔ فارسی زبان میں راہ تو راستہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ راستہ جو ذرا بڑا ہو جائے تو اس کو ہم خیابان کہتے ہیں۔ تو جب ایک راستہ جو ہے وہ ایک شہر کے بجائے دو شہروں کو آپس میں ملا رہا ہو تو اس کو ہم جادہ کہتے ہیں۔ جادہ پیما جو کہ مسافر ہیں، راستے پر چلنے والے ہیں۔ تجمل سے مراد یہ ہے کہ شان و شوکت سے۔ ہوئے احرار ملت جادہ پیما کے تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی۔ اس کو دیکھنے والے جو ہیں وہ اب بھی جو ہیں وہ دیوارے کی اوٹ میں سے جو ہے وہ ان کی زیارت کر رہے ہیں، جو بڑی شان و شوکت سے جا رہے ہیں، اور وہ خود جو ہے ان کی حالت جو ہے وہ زندانیوں کی طرح ہے، قیدیوں کی طرح ہے۔ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں۔ ثبات ٹھہراؤ کے لیے کہا جاتا ہے، ثبات ایک قرار کے لیے کوئی چیز ہے جس کے اندر جو ہے وہ حرکت نہیں ہے، وہ ثبات ہے۔ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی۔ یہ ثبات کہنے کا اس کی کیا شان ہے، کیا بات ہے، کیونکہ المانی کا لفظ جو ہے یہ جرمنی کے رہنے والے کو، اچھا جی، اس کو ہم المانی کہتے ہیں۔ آلمان سے مراد ہے جرمنی، المانی جرمنی کا رہنے والا۔ تو تورانی جو ہے یہ ترکی ہے۔ تو یہ سن 1918 تک تو حالات بہت خراب ہو گئے تھے، جنگ ختم ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جو 1922 تک جو ہے دوبارہ ترکی جو ہے وہ اس نے اپنا لوحہ جو تھا وہ منوا لیا۔ اس نے وہ زندگی اور حیات کا جو قرار ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہوا جو ہے وہ پھر ایک دفعہ ترک جو ہے وہ منظر عام پر آئے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی۔ یہ جرمنیوں سے جو ہے علامہ کہتے ہیں یہ جو ترکی ہے نا یہ اور زیادہ جاندار پائندہ تر جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ جب اس انگارہ یہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، یہ اس بند کا آخری شعر ہے۔ انگارہ یہ خاکی سے مراد یہ ہے کہ یہ انسان خاکی۔ انگارہ کسی بھی دہکتے ہوئے جو ہے وہ کوئلے کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم اخگر فارسی میں کہا جاتا ہے، اخگر انگارہ، اور جو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں تو اس کے لیے فارسی میں جرقے کا لفظ ہے، ہم اردو میں اسے شرارہ بولتے ہیں۔ یہ اخگر جو ہے نا طلسم ہوشربا میں میں نے پہلی مرتبہ پڑھا۔ اچھا، اخگر جادو جی، اخگر۔ تو یہ جب اس انگارہ یہ خاکی میں ہوتا ہے وہ
یہ انسان جو مٹی کا بنا اس کے اندر بھی ایک سوز کی آگ لگی ہوئی ہے نا، تو اس وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے نا وہ اس آگ کی طرف بتایا گیا کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. جب اس میں سوز و کیا کہتے ہیں آتش کی انتہا ہو جاتی ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جیسے پر جو ہے نا وہ وجود میں آ جاتے ہیں، یعنی یہ قرب الہی حاصل کر لیتا ہے. حضرت جبریل امین جو کہ وحی لے کر تشریف لاتے تھے حضرت رسول پاک کی خدمت میں، تو وہ جو ہے جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ روح الامین بن جاتے تھے. در حقیقت علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ رسول خدا جس طرح اللہ پاک کے نزدیک تھے یا جس طرح حضرت روح الامین اللہ کے قریب تھے، یہ جو انگارہ خاکی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ قرب حاصل کر لیتا ہے اگر اس میں یقین جو ہے وہ پیدا ہو، یقین محکم ہو. کیا کہنا. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ جی. پروگرام تھا فہم اقبال، ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر مظفر علی کاشمیری صاحب. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.